سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 39 میں اللہ کریم نے نافرمان قوموں میں سے جو انتہائی سرکش لوگ ہوئے ان تین کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک قاعدہ عمومی طور پر ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہیں اللہ کے دوست اور ایک ہیں اللہ کے دشمن۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر بھی پڑھیں، اللہ کے دشمنوں کا ذکر بھی پڑھیں۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر اس لیے پڑھیں تاکہ ہمیں نیک کاموں سے محبت حاصل ہو، اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر پڑھیں تاکہ ہمیں برے کاموں سے نفرت ہو۔ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے تو قرآن مجید کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، جس کو ہم اہمیت نہ دیں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ انتہائی توجہ طلب ہے۔ ہر لفظ کے اندر ہدایت کے، حکمت کے ان گنت موتی چھپے ہوئے، ان گنت، ہزار لاکھوں لکھوں کھا۔ تو اللہ کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے نافرمان قوموں کا، پیغمبروں کی تبلیغ کا، پھر ان قوموں کی نافرمانیوں کا کہ انہوں نے کیسے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تکذیب کی۔ تو اللہ کریم نے سارا ذکر کر کے اس ذکر کو نقطہ اختتام کی طرف لاتے ہوئے اللہ کریم نے تین بڑے بڑے نافرمانوں کا ذکر کیا۔ بڑے بڑے نافرمانوں کا نمبر 1 قارون و قارون و فرعون و حامان۔ اچھا، قارون، فرعون اور حامان یہ تینوں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی جس علاقہ میں نبوت تھی اس علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرعون کا وزیر تھا حامان، اور فرعون کا ہی وزیر تھا قارون۔ دونوں فرعون کے بہت قریبی لوگ ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرعون کا ذکر بعد میں کیا ہے، قارون کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اس کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، اور یہ بہت زیادہ تورات کو پڑھنے والا تھا، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھی قرات کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر کوئی خاندانی اعتبار سے بہت شرف رکھتا ہو، بہت معزز گھرانے سے ہو، اونچے گھرانے سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ پیغمبر کا نافرمان ہو تو خاندانی شرف اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے عذاب سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ خاندانی شرف نہیں ہے، وہ ہے پیغمبر کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کا تعلق کسی عالی شان قبیلے سے ہے یا عالی شان قبیلے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز قابل قدر ہے وہ کسی خاندان، اونچے خاندان سے ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز زیادہ اہمیت والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اللہ کے ہاں اس کی زیادہ عزت ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، یقیناً ان کے پاس آئے، یعنی قارون کے پاس، فرعون کے پاس، حامان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، روشن نشانیاں لے کر۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، جاءہم، ان کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ ان تین لوگوں نے زمین کے اندر کیا کیا؟
تکبر کا مطلب اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، پیغمبر کی تکذیب. یہ تکبر لفظ کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تکبر اتنی بری بلا ہے کہ یہی انسان کو کفر پر بھی آمادہ کر دیتا ہے. فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیوں نہیں ایمان قبول کر رہا تھا؟ قارون کا مسئلہ کیا تھا؟ حامان کا مسئلہ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسا نہیں ہے. ان کو حق پوری طرح سے سمجھ آ چکا تھا، حق واضح ہو چکا تھا. لیکن یہ جو چیز آڑے آ رہی تھی وہ چیز کیا تھی؟ تکبر. میں کہتے تھے ہماری جو بڑائی ہے وہ بڑائی ہماری خاک میں مل جائے گی. وما کانوا سابقین، اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ بچ کر کہیں بھاگ نکلنے والے نہیں تھے. بھاگ کر جاتے تو کہاں جاتے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ تو ان تینوں نے، اب یہاں تینوں کا ذکر تو کیا، لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب قارون نہیں بچ سکا، فرعون نہیں بچ سکا، حامان نہیں بچ سکا، تو قارون کے پیروکار وہ بھی تباہ و برباد ہوئے، فرعون کے پیروکار وہ بھی تباہ و برباد ہوئے، حامان کے پیروکار وہ بھی تباہ و برباد ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیڈرز تھے نافرمانوں کے، ان کا ذکر کر دیا کہ جب بچے یہ بھی نہیں ہیں تو بچے ان کے پیروکار بھی نہیں ہیں.